اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت یعنی 100ویں آیت ہے، نمبر 100 کی آیت ہے، اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ توبہ میں یہ ہو رہا ہے کہ منافقین کی صفات بتائے گئے کہ جنگ تبوک کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو کیسا منافقین نے ساتھ نہیں دیا، پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر اس آیت کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ سچے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے مسلمان بننا چاہیے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کس میں نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں مختلف باتیں اور بتائی گئی۔ کہا گیا السابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے سب سے پہلے۔ معلوم ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا دل کھل گیا اس پہ، تھوڑی دیر بھی نہیں لگائے انہوں نے، 5 منٹ بعد کی خالی ایسا۔ اب جیسے عقبہ اول تھے مدینہ میں، 6 لوگ آئے گئے تھے خزرج کے، وہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو حضور نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بنایا ہے، میں نبی ہوں، جیسے پہلے نبی آتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ ہم نے یہودیوں سے تو سنا تھا یہ، تو ہم کو ہی سبقت لے جانا چاہیے، ہم کو ہی آگے بڑھنا چاہیے لوگ آنے سے پہلے، اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں بالکل صحیح باتیں۔ انہوں نے وہیں ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ اب ہماری پوری زندگی آپ کے تحت، ہم نے آپ کو نبی مان لیا، ذری بھی دیر نہیں لگائی۔ اور جو لوگ مکہ میں تھے وہ لوگ بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، بہت سے اور صحابہ ہیں، تھوڑے سے ہیں، انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد داماد ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے اور کتنا بھی نقصان اٹھایا، ان کو گھروں میں سے نکالا گیا، ان کو خاندان سے کاٹ دیا گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کو سمجھ میں آ گیا ایک بار کہ یہ جو وحی آ رہی ہے بالکل اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بالکل سچے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو پھر ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، تو اس پہ وہ جم گئے۔ تو سابقون الاولون، یہ سب سے سبقت لے جانے والے اور ایمان میں اور پہلے من المہاجرین والانصار، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کر آیا، جو مکہ کے تھے، وہ لوگ مدینے آ کے بس گئے، سب کچھ چھوڑا۔ اس وقت بھی ایسی ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ سارا پیسہ تو مکہ میں کمایا، تو پھر مکہ کا پیسہ کیسے لے کر جائیں گے آپ؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا پورا پیسہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا۔ ایک صاحب تو نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو باہر سے آئے تھے، یہ لڑکی تو ہمارے پاس کی دی ہوئی تھی نا آپ کو، تو یہ لڑکی بچے کو ہم نہیں دیتے آپ کے ساتھ، تو وہ اکیلے نکل گئے، سلمان رضی اللہ عنہ۔ پھر واپس آئے تو ان کو غصہ آ گیا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ بچہ کس کا ہے، ہمارے خاندان کا نہیں کہ بچہ ہم کو دے دو۔ باپ ادھر چلا گیا، بچہ الگ ہو گیا، ماں الگ رو رہی ہے، یہ سب انہوں نے برداشت کیا، ہر طریقے کی چیزیں انہوں نے برداشت کی مہاجرین۔ والانصار، انصار یعنی جنہوں نے ساتھ دیا، مدد کی۔ تو مکہ کے اتنے لوگ، ہم تھوڑے سے لوگ آئے تو پریشان ہو جاتے، مہمان آ گئے، مہمان اگر 4 سے 8 دن رہ رہے بولے تو لوگ پریشان ہو جاتے، اب کیسا کریں گے، ہے نا۔ لوگ بلاتے کسی پروگرام میں تو چاہتے جلدی سے جانا بھی، اب وہ تو یہاں رہنے کے لیے آ گئے ساتھ، اور پورا بوجھ پڑ رہا ہے شہر کے اندر۔ یا بنگلہ دیش کے شرنارتھی آئے تھے، جب وہ ٹکٹوں پہ پیسے لیتے تھے یہاں سے، لوگ بولتے تھے اس پہ کیا ہے یہ ہمارے لیے پریشانی۔ تو یہاں اتنے بڑے ملک کے اندر تھوڑے سے آ گئے، وہاں تو چھوٹا سی بستی پہلے سے، اور اس کے اندر یہ مکہ کے لوگ بھی آ گئے، تو یہ وہ لوگ، مگر وہ بھی ایمان میں آ گئے بہت آسانی کے، انہوں نے تو مخالفت بھی نہیں کی،
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے سب سمجھایا کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، سچی بات یہ ہے، جنت اور دوزخ ہے. یقین آ گیا، ایمان لا لیا بالکل، اور ساتھ بھی دیے. اور کبھی انہوں نے نہیں چاہا کوئی چیز آ گئی تو مہاجر کو نہیں مل کے ہم کو مل جانا، ایسی خواہش ان کے دل میں پیدا نہیں ہوئی. والذین اتبعہم بإحسان، اور بہت سے لوگ ان کے بعد میں آئے، ذرا دیر سے آئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر لگی ہے حضرت ابوبکر وغیرہ کے مقابلے، لیکن انہوں نے پیروی کی اور صحیح راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، دیر لگے آنے میں، تو پہلی دعوت یہی رہتی. دیکھیں سب معلوم رہتا ہے دین کی دعوت چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، یہ اقامت دین چل رہا ہے، سب معلوم ہونے کے بعد لوگ بہانے کرتے. اب نہیں، 1 سال کے بعد انشاءاللہ، ہم 1 سال کے بعد ساتھ دیں گے نا، 8 دن کے بعد قرآن انشاءاللہ اگلے سال، ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹالتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا رہتے ہیں، نہیں جب ان پہ واضح ہوگا تو پھر کیا ہے، کیا عذر کیا ہے اس کے اندر، ساتھ دینے میں کیا مشکل ہے، تو نہیں دیتے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا احسان کے ساتھ، بعد میں آئے مگر پورے احسان کے ساتھ، پھر دل جمعی کے ساتھ رہ گئے، ان کو سب کلیئر ہو گیا، ان پہ واضح ہو گئی یہ چیز. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اب یہاں صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اور قرآن بھی بتاتا ہے، اللہ راضی ہو گیا تمام صحابہ سے. ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کمزوریاں ہوئی بھی کبھی، اللہ نے سب معاف کر دی. کیا ان کا خلوص تھا، خود اللہ نے اعلان کر دیا ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے. کچھ لوگ رہتے بڑی اللہ سے شکایت رہتی ان کو. مومن کیا رہتے ہیں، انہیں تو بولتا ہے کتنا اچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا. ماں کے پیٹ سے مجھے نکالا تو کیسا نکالا، اچھی صحت دی، اتنے دن ایکسیڈنٹ سے بچایا، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. اللہ کے احسانات ہی احسانات ہیں، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، اچھی زمین دی، سب کچھ اللہ نے دیا. اب اس میں سے ایک آدھی چیز کم ہو گئی، کوئی نہیں ملی کسی کو آنکھ نہیں ملی، کسی کو کوئی اور چیز کی کم ہو گئی، اس میں شکایت کی کیا بات ہے. وہ تو شکر گزار رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر کوئی حکمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری پہلے، مختلف لوگوں کی زندگیاں قرآن میں بتاتے ہیں. بہت سی چیزوں کی کمی تھی ان کے پاس، مگر انہوں نے کبھی راضی، اللہ سے راضی رہے. جو کچھ اللہ دیتا ہے اس پہ ہم راضی ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ حضور نے کہا میں راضی ہوں اللہ سے، مجھے شکایت نہیں کہ کیوں دیا کیوں چھینا، اس کی مرضی ہے نا. حضور کے بچے خود انتقال فرما گئے، 2 بیٹیاں ان کے سامنے انتقال کر گئیں، مگر حضور کو بھی کبھی شکایت نہیں رہی. یہ تو صحابہ کی بات ہے، لیکن کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسری جگہ بھی ہے، یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ سے وہ راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اس نے تیار کر رکھے ان کے لیے، تیار ہیں جنتیں. صحابہ بھی دنیا میں ہیں، اللہ نے کہا ہم بھی ہیں، مگر آج جنت سجی ہوئی ہے، اللہ نے جنت میں سجا کے رکھا ہے، ہمیشہ کے انتظامات اس نے کر کے رکھے ہیں، تو تیار رکھے ہیں، تیار ہے. تیار کرنا ہے، لوگ آ رہے تو اب دھول جھاڑنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں، روزانہ پوری کلیننگ کے ساتھ انتظامات ہو رہے ہیں، اور روز اس کا کام جو ہے جنتیں ان کے لیے تیار ہیں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا کی زندگی ہے. آج جنگ میں جائیں گے، ذرا ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کچھ قربانی دینا پڑے گا، کچھ باغ کا سامان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، صحت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، خاندان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کیا ہے، ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی جنت ملنا ہے، رب کی رضا ہے. دنیا میں کتنے دن کیا ملا نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، سمجھ ملنا اچھی بات ہے، ہم تو مانگتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے، اللہ میں نے دونوں جگہ کا وعدہ کیا ہے، مگر اصل ہے آخرت. دنیا کتنے دن ٹکنے والی ہے، 50 سال 100 سال، اس میں بھی آدمی بوڑھا ہو جائے گا، پھر شوگر ہو گئی، پھر یہ نہیں کھا سکتا، باہر نہیں نکل سکتا، زیادہ سفر نہیں کر سکتا، کتنے پریشانی ہیں. دنیا تو خوبصورت ہے، باہر کے پہاڑ ہیں، اب کشمیر کے، اور ادھر ہے پوری دنیا کیسی کیسی ہے، اب سب ہے، پیسہ ہے. اب کیسے جاتی ہیں ایسے امریکہ گھومنے کو جانا ہے، حج کو جانے کے لیے سوچتے لوگ، عمرہ کو جانے کے لیے سوچتے. جیسا جیسا آدمی بوڑھا ہو گیا، ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ نے بتایا وہاں تو ہمیشہ جوان رہیں، جنت میں ہمیشہ جوان، کبھی موت آنے والی نہیں، اور یہ ساری نعمتیں وہاں پر. تو اس لیے یہ سب سے بڑی کامیابی.
اب منافقین کے بارے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے اطراف دیہاتی لوگ ہیں نا وہ منافق ہیں۔ میں نے کہا نا دیہاتیوں معلوم نہیں رہتا، شہر میں رہنے والوں کو تو بھی کچھ کان پہ سے گزرتا ہے، بات معلوم ہوتی ہے، وہ بات نہیں معلوم ہوتی۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اب شہر ویسے گاؤں وغیرہ باقی نہیں رہے ہیں کہ بھئی دیہات میں نہیں پہنچ رہا، ان کو بھی سوشل میڈیا سے سب وہی یوٹیوب دکھ رہا ہے، یہ درس پہنچ رہا ہے، وہ بھی ساری دنیا کے کورسز کر سکتے ہیں اپنے خریے میں بیٹھ کے۔ تو اب نہیں، مگر جب ایسا تھا کہ نالج کا ذریعہ بہت کم تھا، خود لاتور میں معلوم نہیں رہتا کون سی چیز کہاں ملتی ہے، کیا ہے، علم کیا ہے، وہ شہروں میں زیادہ رہتا تھا۔ وَمِنَ الْأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے لوگوں میں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ منافق صرف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیہاتوں میں، یہاں مدینہ میں بھی ہیں منافق ہے، نفاق ہے، وہ سچی دل سے ایمان نہیں لائے، مسلمان ہو گئے مسلمانوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر نہ ان کو قرآن سے دلچسپی ہے، نہ ان کو نماز سے دلچسپی ہے، نہ ان کو یقین ہے کہ آخرت میں جا کے جنت ملنے والی، ابھی بھی ان کو دنیا ہی ہونا، وہ دنیا میں سے نہیں ملا کہ وہ ناراض ہو جاتے، وہ حصہ ہمارے کو کیوں نہیں دیے، وہاں کا وہ ہم کو کیوں نہیں ملا، ان کی پوری نظر دنیا کے حصے پہ رہتی ہے، آخرت کے حصے پہ نہیں رہتی، سب کچھ ان کا معیار جو ہے وہ دنیا۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ایسے گھسے ہیں تمہارے اندر، آپ تو سمجھتے پکے مسلمان ہیں، کیا ہے ہم سے زیادہ نماز پڑھ رہی ہے، مگر اندر کھوٹ ہے، اندر دشمنوں سے ملتے، آگے جا کے اسلام اور مسلمانوں اور نبی اور قرآن کو نقصان پہنچاتے ایسے لوگ۔ نحن نعلم، ہم جانتے ہیں ان کو، اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا، اللہ کو سب معلوم ہے، کون نفاق میں ہے، کون کمزور مسلمان ہے، کون پکا مسلمان ہے۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں۔ اب مفسرین نے، اب صاحب تفہیم القرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ 2 مرتبہ سزا دیں گے، کہ مطلب یہ ہے ان کے سامنے اسلام کا عروج ہوگا، اسلام پھیلتا ہی جائے گا، ان کی تمنا کیا ہے، اسلام ختم ہونا، آج بھی کیا ہے، آج بھی اسلام دشمن طاقتیں کیا سمجھ رہی ہیں، اسلام کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت نہیں دے کر گئے، قرآن خود کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دن سے زیادہ بہتر۔ جب نبی تھوڑے تھے، جب اکیلے تھے نبی تو نہیں مار سکے ان کو، ان کے ساتھی تھوڑے تھے جب نہیں مار سکے، مسلمان کتنے انگلیوں پہ گننے ہوتے تھے، جب پوری دنیا دشمن بنی، دیکھیے روم کا بادشاہ آیا تھا سپر پاور، نہیں مار سکے، اب تو 25% ہو گئے مسلمان دنیا میں، 1/4، اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام مریم علیہ السلام کو ماننے والے وہ 230 کروڑ ہیں، اور یہ 200، یعنی 430 کروڑ ہوتے ہیں 800 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اب یہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تعداد تو بڑھ رہی نا، آج بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، اب فلسطین میں جتنے لوگ شہید نہیں ہوئے اس 3 گنا لوگوں نے اسلام دنیا میں قبول کر لیا، آج بھی قبول کر رہے ہیں، ایک طرف ان کی مخالفت چل رہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ایک تو سزا یہ ہے کہ تمہارے سب کرنے ایڑی چوٹی کے زور کے باوجود وہ تو بڑھ رہا ہے، اور دوسرا تمہاری جو خواہش ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے، ہم کو بھی ملے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہوا، سب ختم ہو گئے، منافقین بھی گئے، کافر بھی گئے، مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، سب ہاتھ سے گیا، آگے بھی ایسی ہے، آگے بھی جو غلط کام کر رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے جو برسر جنگ ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہ 2 سزائیں، اور دوسرا تدبر قرآن وغیرہ میں یہ لکھی بھی ہے کہ ایک تو دنیا کی سزا پہلے یہاں ہار گئے یہ، اور دوسری خبر کی سزا برزخ کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ دوزخ میں جانے کے بعد یہ سزا ملے گی، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا انتقال آ گیا، وہیں سے کوڑے کھانا شروع ہو گیا، وہیں سے اس کو جنت کی بشارت۔ لوگ بولتے ہیں کب آئے گی قیامت، حضور بولتے تھے انتظار کیا ہے تمہاری موت کے ساتھ، موت آتے ہی شروع ہو گئی۔ کل ایک صاحب نے مجھے اچھا بتایا، انہوں نے مطالعہ کیا تو انہوں نے بتایا، میں نے سیرت میں یہ بات پڑھی کہ جنگ بدر میں جتنے لوگ مارے گئے کافروں کے 70 کے قریب، حضور نے گڑھا کھدوایا اور اس کے اندر سب کو ڈالا، ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، سب مٹی ہونے کے بعد لوگوں کو بتایا، ان کو معلوم ہو گیا آج کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب بھی معلوم ہو گیا، کل تک لڑنے کو آئے تھے میرے سامنے کل لڑ رہے تھے صبح میں دوپہر میں، اب شام میں ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچی رسول تھے، ہم غلط تھے، اب جو فرشتے مار رہے ہیں ان کو اندر، تو چیخ کے اب سب معلوم ہو جا رہے ہے نا، تو دیر نہیں لگتی، دیر لگنے والی، ہمارا بھی سب کا ایسی ہے، اب کچھ بھی بولو تم، میں پڑھتوں قرآن نہیں پڑھتوں، میں نے اس کے پیسے کھا لیا، میں نے رشوت لے لیا، میں نے سود کے بینک چلایا، میں نے فلاں کرا، کرو، سب کھلا ہی ہے، کیا ہے،
جیسی جنازہ اترا خبر میں وہیں سے معلوم ہونا شروع ہو جاتا کیا کر کے آئے تھے، حضور نے کیا کہا تھا، قرآن نے کیا کہا تھا، اور تمہاری دلچسپیاں کیا تھیں، خبر میں جاتی معلوم. بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اب جیسا عمر ہوتے جاتی ہے ہماری، ہم خبر کے نزدیک نزدیک جا رہے. ویسا کب کس کی موت آئے گی وہ نہیں، مگر ایک لمٹ ہے نا کہیں دنیا میں بھی، اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ رہا نا آدمی. ایوریج عمر رہتی ہے. اس کے بعد تو اس کو خبر میں جانے کے بعد اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے یہ زندگی میں جو دوڑ دھوپ ہوئی اور اللہ کے دین کا کام چھوڑ کے دنیا کے کام میں لگا رہا ہے نا، وہ کام ادھر آیا تھا. میں نے بولا نہیں، بعد میں دیکھیں گے، حضور کا کام بعد میں، قرآن کا کام بعد میں، پہلے میرا کام، میرے بیوی بچے ہے نا. وہ بیوی بچے بھی کیوں؟ میری خواہشات پوری کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. وہ بیوی بچے بھی، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہی ہے. اگر آپ نے شادی کی، اب دیکھیے شادی کرنا عبادت ہے، اس لیے ہے کہ اگر تم شادی کر کے بغیر اگر وہ کام کریں گے تو گناہ ہے، اس پہ تو سزا ملے گی اسلام میں. اور شادی کرو گے تو ثواب ملے گا تم کو. بچے ہوں گے، ان کو پالو گے تو تمہارے کو جنت ملے گی. جس کو 2 بیٹیاں ہو گئیں، 3 بیٹیاں ہو گئیں، اس نے بڑا کیا، شادی کر کے لیا، جنت کا وعدہ پکا ہو گیا. بچی سے محبت کیا، اچھا رہا تو ختم، اس پہ جنت ہے. تو یہ کہ دنیا داری ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، سب کو پہنچا رہا ہے، عین عبادت ہے. وہ بہترین گھر بنا رہا ہے کہ میں سکون کے ساتھ رہ کے دین کا کام کروں گا، تو عین عبادت ہے. اب لوگ دنیا داری میں فرق نہیں کرتے. کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، بزنس کرا تو بولتے دنیا. ہاں، جب وہ دین کے مقابلے میں ترجیح دے، اس کو قرآن نہیں پڑھنے آ رہا، اتنا بزنس کر رہا ہے قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہا، یہ بھی دنیا پرستی ہے، بالکل ہے. ہاں، انہیں قرآن بھی پورا پڑھ رہا ہے اور ویسی کام کر رہا ہے. اب ہمارے ساتھ رفا میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا قرات کرتے ہیں، کیا ترجمہ، کیا تفسیر، اور اس کے ساتھ وہ صحیح دین ہے. آپ ادھر ہو گئے غافل، خالی کتنا لانے کا، کتنا کمانے کا. پھر ایسے مسلمان سارے کروڑ پتی ہو گئے تو اسلام کو کوئی فائدہ ہے کیا؟ ایسے سارے مسلمان PhD ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اسلام کو کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. فائدہ جب ہے جب یہ سب کام، اب ایک ڈاکٹر ہی ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اچھا کر رہا ہے، انہیں جھوٹے گولیاں دے رہا ہے، جھوٹے ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے، مسلمان ہے، کیا فائدہ ہے؟ آگے آ گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ آگے بھی آئے گا اس کا، اس صفات کا، کہ یہ صفات بتائی جا رہی ہیں. تو ان کو 2 مرتبہ سزائے بر. ثم یردون الی عالم عذاب علیم، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بڑے عذاب کی طرف. ایک تو گروپ یہ ہوگا منافقین کا جو ایسا تھا. اب دوسرا گروپ کیسا تھا؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اور دوسرا گروپ ایسا ہے، کمزور مسلمانوں کا ہے، منافق نہیں ہیں وہ، مگر کمزور ہیں، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اور ان کے 5 ساتھی اور تھے، ایسے 6 لوگ تھے. یہ ان کو کوئی عذر نہیں تھا آج جانے کا، کل کچھ تو بھی غفلت میں پڑھ کے حضور کے ساتھ گئی نہیں. جب حضور واپس آئے تو حضور کے پاس گئے، آنے سے پہلے بولے ہم گنہگار ہیں صاحب، سچی بھی ہم کو تو آنا چاہیے تھا، ہم کو جہاد میں شریک ہونا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کرے، اب ہم کو کیا سزا، تو تمہارے سے پہلے ہم ہی سزا لیتے. بول کے مسجد کے جو ایسے ستون رہتے ہیں، پلر تھے، اس سے رسی سے اپنے آپ کو باندھ لی، اور بولے اب کھانا بھی نہیں کھانے والے، ہم سونے والے بھی نہیں، جب تک کہ حضور نہیں معاف کریں گے ہم نہیں. 1 دن گزرا، 2 دن، ضرورت ہوئی تو خالی لوگ ان کو کھولتے تھے، طہارت کو جا کے آتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، مگر کوئی کھانا نہیں، سونے کا نہیں، وہاں سے لڑکے جیسا، مگر آرام سے سوئے، گھر کو مر جاتے بولے وہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ اعمال تو نیک تھے اور کچھ گناہ کے ہو گئے. یہ غلطی ہوگی نا، غلطی ہو گئی، حضور کے ساتھ جانا چاہیے تھا، نہیں گئے. یہ احساس ہوا ان کو، ایک اجتماعیت میں شریک ہونا چاہیے تھا، اجتماعیت ایک کام کری، آپ اس سے چھٹ کے الگ بھاگ رہے. تو ان کے کچھ کام نیک تھے، کچھ گناہ کے تھے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے، ہو سکتا ہے، امید ہے، توقع اس بات کی کہ اللہ ان پہ متوجہ ہو جائے، اللہ ان پہ رحم کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایسی بہت دن تک ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے، وہ رسی چبھ رہی، وہ کراہ رہے، پھر حضور نے کھول دیا، بولے کہ ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کرنا تم نے. ایسا تو حضور کو پکڑ لیے اور بولے کہ نہیں ایسا نہیں، ہمارے یہ سب ہوا ہمارے مال کی وجہ سے، ہم سوچے ہمارا گھر بن جائے گا، ہم سوچے ہمارا کھیت اچھا ہو جائے گا، یہ بعد میں جا کے پہنچیں گے اچھے اونٹ پہ، اور ہمارے سے غفلت، یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پوری اپنی پراپرٹی اللہ کے راہ میں دے دیں.
نہیں چھونا ہمارے کی پراپرٹی کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، پراپرٹی بھی ضروری ہے تمہارے لیے، تم رکھو، اس کی محبت میں ایسے اندھے مت ہو جاؤ، نکلنے کے وقت نکلتے جاؤ، تو اس کے واسطے میں صرف 1/3 تم سے قبول کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی جائیداد کا 1/3 لے لیے، وہ 6 لوگوں سے۔ اس کے بارے میں خود من اموالہم صدقہ، تو ان کے اموال میں سے یہ صدقہ لے لو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تطہرہم، تاکہ تم انہیں پاک کرو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کے اندر کی برائیاں نکالو یہ، اور ان کو پاک کرو بہا، اس کے ذریعے سے۔ یہ مال جو تم نے ان کا لیا 1/3 لیا، تو یہ لو، اور ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے، اس لیے لوگ کہتے ہیں گناہ ہونے کے بعد کچھ خیرات کرنا چاہیے، کچھ دان دے دینا چاہیے فوراً، تو یہ کہا گیا کہ کچھ اموال بھی دے دینا چاہیے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کرو، آپ بھی نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیے ہم نے ان کو، انہوں نے صدقہ بھی دے دیے، تو تم ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اِنَّا صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ ان کو بڑا، اب حضور نے بولے تو ختم ہو گیا معاملہ، ان کو بھی معلوم ہے کہ حضور نے جب دعا مانگے اور بولے اللہ ان کو معاف کر دے، تو اب کیا ہے، اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں ان کے دل کو سکون، تو تم اور بار بار دعا کرو اپنے سب ساتھیوں کے لیے جو مسلمان اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کریں۔ آج بھی جو تحریک اسلامی میں ٹوٹی پھوٹی کبھی ان سے غلطی بھی ہو رہی ہے، یہ ہے ان کو معاف کرنا ہے کہ یہ لوگ تو ہیں کم سے کم جڑے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے دل میں خواہش ہے کہ دین غالب ہو جائے، اس کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل توبۃ عن عبادہ، کیا یہ نہیں جانتے، یہ سارے انسان دنیا میں جو ہیں کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی ان کی توبہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف سے۔ بندے جب توبہ کرتے تو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی توبہ قبول کرتا ہے؟ توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ توبہ یعنی پلٹنا، خدا کی طرف آنا، معافی مانگنا۔ توبہ پلٹنے کے معنی میں، مگر کہ اب گناہ کرنے کے بعد بندہ ماں ہے، سمجھو بچے نے شرارت کیا، پھر بھی آ کے اور بولا ماں کو سوری، گلے لگ گیا، پھر ماں بولتی ٹھیک ہے جان دے، بچے نے کیا تھا، ہے نا، ماں باپ معاف کر دیتے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے، تو اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کیا نہیں جانتے یہ؟ تو گناہ ہونے کے بعد ڈرنا نہیں چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدْقَاتِ، اور وہ جو ہے نا قبولیت بخشتا ہے صدقات کو، جو تم صدقات کرتے ہو نا اس کو قبول بھی کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ تم نے صدقہ دیے قبول ہو رہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تم نے غریب کو دے دیے، ماں دے دیے، کہیں بھی دے دیے تم نے صدقہ، تو وہ صدقہ تمہارا قبولیت بخشتا ہے اللہ، ورنہ تم پیسے دیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو دوسروں کے رد ہیں، منافقین کے ہیں۔ منافقین کے بارے میں انہوں اگر صدقہ بھی دیے تو رد ہے، ان کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، ان کی خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، مگر مومنین کی ہوتی ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کی صدقات بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کہا گیا کچھ لوگوں سے یہ بات کہی گئی، مگر کہ اب ہم دیکھیں گے تم کو کہ تمہارے عمل کیسے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زبانی جمع خرچ ہو گیا آج پھر اور جا کے ویسی رنگ ڈھنگ میں بڑھ گئے تم۔ اب دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اب جو غلطی ہو گئی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ایسی غلطی، اب کوتاہی نہیں ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، اللہ کی بات ماننے میں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہو ان سے کہ تم عمل کرو، ان قریب اس کو دیکھا جائے گا اللہ کی طرف سے تمہارے عمل کو، اس کے رسول کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے۔ اب یہ سب دیکھیں گے تم کو، اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھیں گے کہ تمہارے رویے میں واقعی تبدیلی آئی، کیا حضور کے سامنے الگ بات بول رہے، بعد میں جا کے الگ کام کر رہے، اس پہ اب جانچ ہوگی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس عالم الغیب کی طرف جو غیب کی ساری باتیں۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنا بھی لگا دو تم، ہے نا، مومنین کتنا بھی کرے، دل میں کہ نفاق کو کوئی پہچان سکتا ہے کیا؟ نہیں پہچان سکتا، تو انہیں اندر سے رہ سکتے، اوپر بہت طاق ہوتا ہے، آگے آ گیا، اتنے طاق ہو گئے کہ آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکتے، ایسی باتیں کرتے، ایسا احساس دلاتے آپ کو کہ آپ سمجھتے یہ سچی مسلمان ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کیا ہوگا، وہ پھر لوٹائے جائیں گے اس کی طرف سے جو غیب و شہادہ، حاضر کا بھی جاننے والا ہے
اور غیب کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم آ گیا اب یہاں۔ فَيُنَبِّئُكُم، تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو بتا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ تو اللہ نے اب سب کو مخاطب کیا کہ ہم سب کو بتا دیں گے کون کیا کر رہا ہے۔ اب تیسرا گروپ، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ جو ہے نا، یہ تیسرا گروپ تھا، انہوں نے کیا کیا، سب ان کے پاس تھا مگر انہوں نے جا کے بولے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ 3 لوگ تھے، تو ان کا اب انشاءاللہ دوسرے جب ان کی توبہ قبول ہوگی اس میں ڈیٹیل قصہ آئے گا، پوری حدیث میں ہے، انہوں نے خود لکھا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انہوں نے سب بتایا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تو اس میں تیسرا گروپ ایسا ہے جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ان کو تو معافی دی گئی مگر ایک گروپ کو معافی نہیں دی گئی، وہ 3 لوگوں کو معافی نہیں دی گئی۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے کوئی، یا ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کے انتظار میں ہیں وہ 3 لوگ ابھی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب 3 گروپ بتا دیے، ایک منافقین، دوسرے جس کے عمل خلط ملط ہو گئے تھے لیکن ان کو فوراً اعتراف ہوا، اور تیسرے جنہوں نے اعتراف کر کے بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، اسی لیے اس سورت کا نام توبہ پڑا ہے، ان کی بھی توبہ قبول بھی آگے آ رہا ہے۔ اب تیسرا، اس کے علاوہ جو پکا منافقین کا گروپ تھا وہ کیسا تھا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک نئی مسجد بنا دی۔ اب یہاں بھی بہت شوق ہے، ایسا شوق نہیں تھا وہ صحابہ کو جب مسجدیں بنانے کا، ایک محلے میں 3 مسجدیں بنا رہے ہیں عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، صحیح نہیں ہے اسلام کی نقطہ نظر سے۔ ضرورت ہے تو مسجد بنانا چاہیے، پھر مسجد کے حقوق ہیں کہ سارے مسلمانوں کو وہاں متحد کرنا، سارے مسلمانوں کے مسائل وہاں سے حل ہونا۔ اب یہ کچھ ہو رہا نہیں، خالی کیا ہے نماز پڑھ رہے جا رہے، تو لوگوں بول رہے ہیں اپن بھی ایک مسجد بنا لینا، آسان ہے نا۔ اب یہاں لاتور میں ایک مسجدوں میں ایک محلے میں 3 مسجدیں مینٹین کرنا مشکل ہوگا، تو یہ صحیح ہے کیا وہاں، مگر گناہ نہیں ہے ایسا، مگر وہ لوگوں نے تو کیوں بنا ایک مسجد، ایک کچھ لوگوں نے منافقین نے مل کے کیا کر دیے کہ پلاننگ کرنے کے لیے، ایک تو قباء کی مسجد تھی جو آتے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مدینہ کی تھی، تو ایک مسجد نئی بنا دی کہ وہاں بیٹھ کے کریں گے۔ تو اس میں کیا تھا معلوم ہے کیا، ایک ابو عمار نام ہے شاید ان کا، کہ ابو عامر کچھ ایسا نام ہے ان کا، تو وہ ابو عامر ہے، ابو عامر نام تھا، تو وہ تھا خزرج کا۔ اس نے کیا کیا، عیسائی دھرم اپنا لیا تھا مدینہ میں، اور بہت راہب تھا، اتنا پرہیزگار، سب اس کو مانتے تھے، سب اس کو کھلاتے تھے، کیا بزرگ ہیں، کیا نیکی کے ہیں، دعا ان سے ہی پڑھا رہے، پورے مدینے میں ان کی چھاپ تھی۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سچی بات کرنے لگے، وہ بولے روحانیت وغیرہ نہیں ہونا، خدا سے تعلق کیا، دیندار، اس کا اب کھلنے لگی پول، تو اس کو اور زیادہ غصہ آیا، تو اس نے ایمان نہیں لایا، تو وہ ڈھونگ تھا، بھائی بہت سے لوگ تو ڈھونگ ہی رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے واسطے، لوگوں کے اندر بتانے کے واسطے بنے ہوئے ہیں وہ، تو وہ اس کی اس نے کیا کیا، حضور سے دشمنی پکڑ لیا۔ تو پھر ہر وقت اس نے ایسی کیا، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، اور یہ بھی تبوک میں بھی اسی نے جا کے لگایا یہ روم کے بادشاہ کو کہ انہوں سب کو کر رہے، آپ آ کے ان کے ساتھ کرو، اور جاتے جاتے ان کے ساتھ جو عبداللہ ابن ابی تھا اس کو بننے کا تھا راجہ، تو بولے تیرے کو ہم راجہ بناتے، ادھر یہ روم والے ختم کر دیتے ہم مسلمانوں کو، حضور کو، پھر ہم تم کو تاج پوشی کرتے، اب اس سے پہلے تم کیا کرو، اپنے لیے پروگرام کے لیے ایک مسجد بنا دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی زرارہ، نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد زرار، نقصان پہنچانے والی مسجد، والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا، اور کفر کیا، انہوں نے انکار کیا حضور کے ساتھ، غداری کی اللہ کے ساتھ، وتفریقا بین المؤمنین، اور انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں لڑانا، اوس خزرج کو، ان کے اندر کہاں کہ وہ نبی ہیں، اب بدل دو، اب فلاں کرو، بیٹھ کے کچھ بھی شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ کر مسجدوں میں بیٹھ کے، ان کو مسجد اس کے واسطے ہونا تھا، عبادت کے واسطے نہیں ہونا تھا، سازش کرنے کے لیے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے سازش، امام کے خلاف سازش، مؤذن کے ساتھ خلاف، مسجد کمیٹی والوں کے ساتھ سازش، ان کا کام ہی سازش کرنا، یہ نہیں کہ یہ مسجد اللہ کا دین کیسا بنے، یہاں دین کیسا غالب ہوگا، بجائے اس کی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ،
اور انہوں نے اسے چھپنے کا ٹھکانہ بنایا اس شخص کے لیے جو پہلے برسر پکار ہوا اللہ اس کے رسول کے ساتھ، عبداللہ ابن ابی اور یہ ابو عامر، ان کے ٹھکانے کے واسطے انہوں بنانا چاہتے تھے، ان کا گروپ وہاں پنپے، اس کے واسطے بنانا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی میں کھول دیا آیتیں، یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں تبوک سے جا کے آنے کے بعد آیتیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اب جب وہ پکڑے جائیں گے تو آپ سے یہی کہیں گے ہمارا تو بہتری کہہ رہا تھا، ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز مسجد ہو جی، ہم کچھ جیل وہ جوا خانہ کھول رہے تھے کیا؟ مسجد عبادت کیا تھے ہم بولے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بارش آتی، ذرا چیکڑ ہوتا ہے، اندھیرا تو لوگوں کو دیر ہو رہی، تو ہم کیا کرتے وہاں بزرگوں کے واسطے بچوں کے واسطے بنا لیتے۔ حضور بولے تھے ٹھیک ہے، تو بولے تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھیں گے تو شروع۔ حضور نے بولے دیکھو میں جنگ کو جا رہا ہوں، واپس آ کے دیکھتا ہوں، مگر اللہ میں نے وہیں بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اپنا ایک گروپ بھیجا، ایک ساتھی گروہ بھیجا اور بولے پہلے وہ مسجد کو گرا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کو ڈھا دیا۔ ایسی مسجدیں کام کی نہیں ہیں جو دین کا کام نہیں کریں، جو تفریق پیدا کریں، جو مسلمانوں میں پھوڑ پیدا کر رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑانا نہیں چاہیے فقہ کی بنیاد پہ، وہ تمہارا فلاں ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن سے سنت سے ساتھ لانا چاہیے، نہیں ان کا عقیدہ ایسا، ان کا عقیدہ ایسا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے اس کی تعلیم دو تو سب کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ تو وہ تو قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہی جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی تم کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، یعنی قباء جو رکھی گئی، تقوی جس میں صرف خدا کی رضا کے سوا کچھ نہیں تھا، مسجد بنی ہے کیوں تھا کہ اللہ کا دین قائم ہو، یہاں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، مسلمان جمع ہو، مسلمانوں کی اکٹھا ہونے کی جگہ ہے یہ۔ یہاں مسلمانوں کی اتحاد کی بنیاد پہ جو مسجد بنائی گئی وہ اصل مسجد ہے۔ مسجد جھگڑے کے لیے بنائی جائے وہ صحیح بات نہیں، وہ گناہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تم کھڑے رہو، اس میں تم نماز پڑھاؤ، قباء میں پڑھاؤ، مسجد نبوی میں پڑھاؤ، وہاں نہیں کھڑے، ایسی مسجدوں میں مت کھڑے رہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، دنیا سے بھی کی گندگی بھی دور، اور دینی گندگی، اخلاقی بندگی، گمانی، بدگمانی، جھگڑا، غلاظت، اس سے دور پاک ہونے کے لیے وہ مسجد میں آتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، یہاں بھی آ کے اللہ کی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ سب لوگ۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وضو کے وقت بھی ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو اللہ کی تقوی پہ اور اللہ ہی کی طرف سے، وہ رضوان اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، یا من اسس بنیانہ علی شفا حفر ہار، یا ایسی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک ندی کے کنارے، جب ایسا کنارہ، شفا اس کو بولتے ہیں، شفا جرف یعنی کنارہ، شفا یعنی وہ کیا ہوتا ہے، پانی ایسا بہتا ہے تو مٹی نیچے کی کٹ جاتی ہے، اوپر سے رہتی خالی، اوپر سے ایسا ٹھہرتا ہے، یوں گئے تو گر جاتے ہیں دھڑ بل، ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں اس کے کنارے کی، ندی کے کنارے کی ایسی زمین جس کے نیچے بنیاد نہ ہو۔ تو بتایا گیا کہ اس پہ اگر بنیاد رکھی گئی ہے مسجد کی تو یعنی کہ نفاق پہ، دشمنی پہ، علی جروف ہار، ایک کھائی کے کگار پہ ٹھہرے ہوئے ٹیلے پہ بنائی گئی، فنہار بہ فی نار جہنم، تو لے کے گر گئی وہ اس کو جہنم میں، وہ مسجد جہنم میں لے جانے کے واسطے ہے، پھر جس کی بنیاد کھوکھلی، اندر کوئی ایمان نہیں ہے، جس کی بنیاد قرآن پہ نہیں ہے، جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، جس کی بنیاد قرآن حدیث پہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، دل کی باتوں پہ ہے، ساری دل کی باتیں قصے کہانیوں پہ ہے، تو ایسی کیا چلیں گا، ایسا دین کیا چلیں گا جو قصے کہانیوں کا گھڑ گھڑ کے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اب کہانی کیا کرنا ہم، اس نے ایسا بولا، باپ نے ایسا بولا، بیٹے نے ایسا بولا، تو کون باپ کون بیٹا، وہ کون ہمارا،
ہمارے لیے تو اللہ ہے، ہمارے لیے رسول. تو بات قرآن میں سے کرنا چاہیے، کبھی بھی حدیث میں سے کرنی چاہیے. دل کی باتیں نہیں لگانا چاہیے کہ کہانی سناتا ہوں فلاں نے بولا تو پھر کیا کرنا ہم نے. ہاں پہلے آیت آپ پڑھو، اس کے اندر کوئی اگزامپل ہے تو وہ دیتے وقت آپ ایسے بیان کر سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کر رہے ہیں، جن کو ہدایت ہی نہیں چاہیے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، تو یہ بنیاد جو ان کے دل میں پڑی ہوئی ہے نا نفاق کی، اللہ کے حضور کے خلاف کام کرنا ہے، دین کے خلاف کام کرنا ہے، تو یہ کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. لا یزالو، یہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، گرنے والی نہیں ہے. بنیانہم، یہ عمارت، الذی بنوا ریبٍ، جنہوں نے اپنی بنیاد شک پہ رکھی ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک پڑ گیا ہے، شک میں ہے، ان کو پکا یقین نہیں ہو رہا حضور رسول ہیں، اللہ کی کتاب ہے، یہ راستے پہ چل کر ہی کامیابی ملے گی. وہ سمجھ اتنا نہیں کسی کرے تو کیا ہوگا، دنیا کے جیسا کرنا پڑتا. انہوں نے کیسا مارے، انہوں نے 2 جگہ پلاٹ بیچے، ہم نے بیچ دیے، ہے نا. وہ پھگٹ زمین کس کی تھی کہ مل گئی، ہم نے بولے لے لو، کیا جا رہا. یہ دیکھی نہیں قرآن کیا بول رہا ہے اس کے سلسلے میں، ہے نا. ساری دنیا ایسا کر دی تو میں کیا کروں. ارے بھائی میں مسلمان ہوں، مجھے تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ نہیں. ناپ تول میں کمی کروں کہ نہیں، ایگریمنٹ بناتے وقت جھوٹ بولوں کہ نہیں. اب یہاں رشوت بھی لیا جا رہا ہے، سود کے بینک بھی چلائے جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. اب تو ان کے دل میں پرابلم ہے. الا ان تقطع قلوب، مگر یہ کہ ان کے دل ہی پھٹ گئے تو کیا ہے کہ وہ دنیا اتنی گھٹ ہو گئی ہے بنیاد، اب وہ نیکی کی طرف نہیں آنا چاہتے. ان کو دنیا اتنی پیاری ہو گئی ہے، وہ سمجھ رہے ایسا کر کے ہم کچھ الیکشن لڑ لیتے، شاید آگے کوئی پوسٹ مل جاتی ہے ہمارے کو، غیروں میں بھی عزت ملے گی. ساری بنیاد، کوئی سنت نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، سچی بات نہیں. ہاں قرآن سنت کے ساتھ آپ ہر جگہ جائیے، کامیابی ہے، ایسی کامیابی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، مگر ان کے دل میں شک ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا. یہاں 13واں رکوع ختم ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو منافقت کی صفت سے بچائے اور سچی ایمان عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.